السلام علیکم، میں فرید حسن بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ قرآن کو اردو میں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عربی سے بھی روشنائی ہو جائے اور ہم عربی کو بھی سمجھنے لگیں۔ عربی کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو کسی زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے یا اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ کا عربی جاننا بہت ضروری ہے۔ چلیں اس پہ مزید بات بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس شروع میں ہی یہاں دیکھیں، ہم ترجمہ نارمل کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں شروع کرتا ہوں جو ہے وہ اس میں ہدف ہوا ہے، مطلب انڈرسٹوڈ ہے۔ جیسے کہ کوئی مجھ سے میرا نام پوچھے، آپ کا نام کیا ہے، تو میں کہتا ہوں فرید حسن۔ اصل میں مقصد ہوتا ہے میرا کہنے کا، میرا نام فرید حسن ہے، میرا نام ہے، یہ جو ہے اس کو حذف کر لیا جاتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شروع سے ہی آپ، اور یہ بہت جگہوں پہ آئے گا ایسا جہاں کے الفاظ حذف ہوں گے، وہاں جہاں آئیں گے وہاں ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ دوسری یہ امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ نام ہے، یہ اس میں معرفہ ہے، جس کو انگریزی میں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، عربی میں اسم و علم کہتے ہیں۔ یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، فرید حسن ہی رہے گا جس لینگویج میں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کا بھی ٹرانسلیشن جو لوگ انگلش میں گاڈ یا فارسی میں خدا یا اردو میں خدا کرتے ہیں، وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے، اور یہ ایک ہی نام ہے دنیا میں جو کہ اللہ ہے۔ اس لیے جہاں پر عربی میں اللہ آئے اس کو ٹرانسلیٹ اللہ ہی کرنا چاہیے۔ اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اور اس میں مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس میں جو کہ تاکید اور شدت دکھاتا ہے۔ عربی کے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں شروع سے ہی ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت دفعہ ذکر ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ پیش کو عربی میں دمہ کہتے ہیں، اور جس لفظ کے آخری حرف پر پیش آئے اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اسی طرح سے زبر کو فتح کہتے ہیں، اور جس بھی لفظ کے آخری حرف پر زبر آئے اس کو منصوب کہتے ہیں۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس بھی لفظ کے آخری حرف پر زیر آئے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ حرف رب جو ہیں وہ لگ بھگ 17 قسم کے ہیں، لیکن جو نارمل یا معیاری عربی ہے یا جو قرآن میں زیادہ تر استعمال ہوئے وہ 8 ہیں، اور وہ الا، الا، من، ان، فی، بی، کا، لام، لی۔ اس میں آپ اس کو پڑھیے گا، اس کو یہ نارملی جو ہے 2 الفاظ کے بیچ میں آتے ہیں، اور اسی کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، جیسے کہ الکتاب و سہل، الکتاب جو ہے وہ مبتدا ہے اور سہل جو ہے وہ خبر ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل سے بن کے جملہ بنتا ہے، اور کچھ جملوں میں مفعول بھی شامل ہوتا ہے۔ فعل وہ کام جو کیا گیا ہو، اور فاعل وہ جس نے کیا ہو، اور مفعول بھی جس پہ کہ عمل ہوا ہو۔ جملہ اسمیہ میں بھی بعض دفعے مبتدا اور خبر دونوں حذف ہو سکتے ہیں، یا آپ یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ مضاف وہ چیز جو کہ آپ کی ملکیت میں ہو، جیسے کتاب و بلال، کتاب جو چیز ملکیت میں ہے اور مضاف ہے، اور بلال مضاف الیہ ہے، کیونکہ بلال اس کتاب کا مالک ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، خاص طور پہ صفت اور منعوت کے بارے میں بھی پورا ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یہاں پر خاص طور پہ یہ رب جو ہے یہاں پر بدل اللہ کے نام کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے بجائے یہاں پر رب استعمال ہوا ہے۔ الرحمن الرحیم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ مالک یوم الدین،
روز جزا کا مالک ہے. مالک جو ہے یہ اسم فاعل ہے، کام کرنے والا اس کو کہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ایاک تیری، ہم اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ نعبدو یہ فعل ہے، یہ متکلم جمع کا صیغہ، یعنی کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں تیری، اور ہم سب تیری مدد طلب کرتے ہیں. نستعین جو ہے یہ باب 10 ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. نستعین متکلم جمع فعل مضارع. عربی میں فعل کی 3 صورتیں ہیں. ماضی، الماضی جو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں بات کرتا ہے، جسے ہم اردو میں ماضی کہتے ہیں. فعل مضارع یہ دونوں حال اور یا مستقبل کے بارے میں ذکر کرتا ہے. اور فعل امر جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. عربی کے افعال جو ہیں ان میں وہ اکثر الفاظ جو ہیں وہ 3 حروف پر بنتے ہیں، جنہیں حروف اصلی کہا جاتا ہے. ان کا وزن اور مثال جو ہے وہ فعلہ کے وزن پہ ہے، اور اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ فا پہلا حرف اصلی، دوسرا حرف اصلی عین، اور تیسرا لام کہلاتا ہے. جن افعال میں 3 حروف ہوں ان کو فعل ثلاثی کہتے ہیں. اور بعض الفاظ جو ہیں وہ 4 حرف اصلی پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں. اضافی معنی دینے کے لیے ان 3 اصلی حروف کے ساتھ ایک یا اس سے زائد حروف بڑھا دیے جاتے ہیں تو وہ ان کے مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں. ان کو مختلف باب کہا جاتا ہے. تو جو 3 حرف والے فعل ہیں جن کے ساتھ کسی چیز کو لفظ کو ایڈ کیا جاتا ہے اس کے 9 باب ہیں، اور رباعی جو 4 والے فعل ہیں ان کے 3 باب ہیں. اب ہم آتے ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، نستعین متکلم جمع، جو کہ ہم سب کے لیے ہے. یہ باب 10 ہے. اس میں فعلہ کے ساتھ الف، سین اور تا ایڈ کیا گیا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ باب اور معنوں کے علاوہ کسی چیز کے طلب کے معنی دیتا ہے. جیسے غفرہ سے استغفروا، اس نے مغفرت طلب کی. قامہ سے استقاموا، اس نے سیدھی راہ طلب کی. اسی طرح استعینوا، اس نے مدد طلب کی. اس کے بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے جو ابھی اس سٹیج پہ بہت ضروری بھی نہیں ہے. اس طرح سے جیسے ہم نے ذکر کیا، جب آپ نستعین استعمال کریں گے تو نستعین کا جو بیس ورڈز ہیں وہ عین، واو، نون ہیں. 3 حروف پہ مشتمل ہے یہ، اور اس کے ساتھ جو ہے الف، سین، تے استعمال کیا گیا تو یہ استعینوا بن گیا. یہ اسٹرکچرل جو ہیں یہ ہم ابھی اس وقت بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کنسنٹریٹ کریں گے کہ اس کا لفظ کے معنی پہ کیا اثر پڑتا ہے. بعض الفاظ جو عربی کے ہیں ان میں واو یا یہ استعمال ہوتا ہے. جو 3 حروف ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک واو یا ہوتا ہے، اسے ہم فعل معطل کہتے ہیں. اس کو فعل ناقص یا کمزور فعل بھی کہا جاتا ہے. ان سے کوئی معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جو اسٹرکچرل چینجز ہوتی ہیں اس کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت دے. اہدی یہ جو ہے یہ فعل امر ہے. فعل امر اس میں حکم کا عنصر پایا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو حکم تو نہیں دے سکتے، تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے. اس فعل کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے کوئی سامنے مخاطب، آپ کے سامنے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ براہ راست اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہدایت چاہتے ہیں. فعل امر بنانے کی پوری ترکیب یہاں دی ہوئی ہے، جس میں ہم فی الحال جو ہے بہت ذکر نہیں کریں گے. جس کا دل چاہے وہ پڑھے، اس کو سمجھنے میں ذرا
اچھی عربی آنا ضروری ہے. یہ یہاں پر اہدنا کس طرح سے فعل امر بنا اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اب ہم ذکر کریں گے کہ یہ جو مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی باب 10 کا ہے. یہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل وہ جو کرنے والا ہو تو ہمیں ہدایت دے ان لوگوں کی طرح جو کہ صراط مستقیم پر قائم ہے. آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمتا جو ہے خاص توجہ کی ضرورت ہے اس پہ. یہ باب 4 ہے. فعلہ کے ساتھ اگر آپ کوئی لفظ اضافہ کریں تو یہ اس کا بیس ورڈ نون اینڈ میم ہے، اس کے ساتھ حمزہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے ایڈ کرنے کی وجہ سے جو لفظ میں تبدیلی ہوتی ہے اس نے خود عمل کیا ہو. نزلہ کا مطلب ہے وہ اترا، اور جب اس کے ساتھ حمزہ ایڈ کیا اور اس کو فور بنایا تو انزلہ اس نے اتارا. خرجہ وہ باہر گیا، اخرجہ اس نے باہر نکالا. اسی طرح سے جو ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، اس نے نعمت عطا کی، ان کا راستہ ہمیں بتا، نہ کہ ان کا راستہ جو مغضوب والضالین جن پہ کہ تو نے غضب کیا. جو ہے یہ اسم فاعل ہے کہ لوگ جو ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی یا جو لوگ جن کو سزا ملی. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو غلطی ہے کہ اس کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. جب بھی سبق ختم ہوتا ہے جو آپ دیکھیں گے ویڈیو، اس کے ساتھ PDF فائل اٹیچ ہوگی، اور درخواست ہے کہ آپ اس کے نوٹس ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.